اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے،
درد مندانوں تے یاد سجن دی سوتیاں بھی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں، نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000
ماں تک چلی جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے، خاص توجہ دلاتے. اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں. اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں. دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے. اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے. ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں. 5 تو طاق راتیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں، یہ تو جاگنے کے دن ہیں. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. یہ رب کے بندوں کی شان ہے. اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے. تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے. ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں. تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی. تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا. یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں. اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی. آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں، تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں، تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا،
لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے، پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا. ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے. ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے. تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا. آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا، وہ برداشت نہیں ہو پا رہا. اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں. یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں. ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے. مالک کس طرح؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں. مسجد میں سوتے ہیں. پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں. لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی، جب تک اخلاص نہیں آتا، تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس، ہوس، طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے. یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلاں نہیں آیا. کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا.
حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا۔ بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے، وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے، وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے، یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی۔ میں آپ سے عرض کروں نہیں درد رہا ہمارے دل میں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے، تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے، ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کو تماشے لگے ہوئے ہیں؟ یہ بے ہنگم انداز آپ کا؟ وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا۔ یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے، اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنے لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی، اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی۔ لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، میں درد سے آگے بڑھا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان، محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے انس تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں۔ کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے اکٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے؟ کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں. کوئی تو کام ایسا ہو. قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا. ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں. حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں. چلے ساری باتیں چھوڑیں. یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک، میں نے ایک دفعہ نا ایک اسپیکر والے سے پوچھا، یہ ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی آندا ہے ساڑے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے. ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کو کہتا کھول دے، کو کہتا بند کر دے. تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں، ہم نے قدر نہیں نا جانی لوگوں کی، قدر نہیں سمجھی لوگوں کی. قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں. آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیٹھ پہ رہ کے بھی کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا. امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی آتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچہ بھی آتا تھا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں مدینہ شریف میں سالوں 100 گھروں کی کوئی کفالت کرتا رہا. پر رات کو کوئی پردہ نشین آتا تھا نقاب اوڑھ کے اور دروازے پہ راشن رکھتا تھا، اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا، تو ناراض ہو جاتا تھا. سالوں. پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، پھر اچانک وہ ساری چیزیں موقوف ہو گئیں. ایک دوسرے سے غریبوں نے پوچھنا شروع کیا تیرے گھر نہیں کھانا آتا؟ نہیں. تیرے گھر بھی نہیں آتا؟ کب سے نہیں آیا؟ معلومات ہونے لگی. سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو پتا چلا 18 محرم سے نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے، نہ اس کے گھر آیا ہے. 18 محرم سے کسی کے گھر نہیں آیا. معلومات کرو لوگوں. 18 محرم کو ہوا کیا؟ تو پتا چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے، فوٹو بنا کے نہیں، لوگوں کو دکھا کے نہیں، ویڈیو ساتھ ساتھ بنا کے اور اپنا نمبر دے کے نہیں. وہ 100 گھروں میں لنگر روز، اور بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچتے تھے، ملازم اور غلام کے ہاتھ نہیں. اس لیے کہ جب کسی کا درد اٹھتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں، کیا 3 آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا 3 لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھا سکتے؟ ان سیاستدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو، ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں، اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے، پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں، پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں، پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے، پھر ویڈیو بھی بنتی ہے. میں بھی امیدوار ہوں، ٹکٹ لینا ہے، لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ. نہ کرو، یہ ناشکری ہے دولت کی. جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز جگہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے ہو. 100 گھروں میں کھانا آتا ہے، امام زین العابدین دیتے ہیں، بتاتے نہیں. وصال کا وقت ہے، غسل دیا جا رہا ہے، پشت پر موٹے موٹے نشان ہیں. لوگوں نے صاحبزادے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے ابا جی عمر بھر پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. شہزادے آپ کہاں ہوتے تھے؟ بوڑھا باپ جو جاتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو کہتے تھے میں تو رو کے منت کرتا تھا
کہ اے शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ए सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाज़त नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ याना ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा हाँ बेटा, मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन, रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं, शाम को, अल्लाह खुश रखे। सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का, मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते, उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं कर, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं। क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है।
انہیں جی اب آ جائے گی، تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نیرا پانی ہونا شرط نہیں، پاک پانی ہونا شرط ہے۔ وضو صاف پانی سے ہوتا ہے، اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر لوگ ہمارے ہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے۔ بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں۔ اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں۔ بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے۔ تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے۔ کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر۔ میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی۔ اب وہ غلط ٹکر ماری ہے اس نے، اس سے غلطی ہو گئی، تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا۔ تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے۔ تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ۔ میں نے کہا پیچھے ہی تھا۔ کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی۔ یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے۔ جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے۔ اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو۔ گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا، پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے۔ میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے؟ چلے اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا، یہاں ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ، تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے، پر شرط ہے نا، میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے، 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے۔ ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں، تو اگر حرام، وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے، کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا پر 1 پاؤں ملا، تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، ڈھونڈنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا، پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا، پھر وہ گھر لے آیا، اب پورا ہو گیا نا۔ اس طرح کا تقوی نہیں۔ آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں، شریعت کے ہر حرام کو
وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں. آتا ہے نا؟ اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا. لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، معصوم نہیں ہم انہیں کہتے، محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں، وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی، تبصرہ بعد میں جی، ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے، جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے، بیمار جب تک مانے نہ میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی. لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے اور کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے. وہ خاتون خود آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں. غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی. آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی ہوں. تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتا چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ. فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. وہ چلی گئی. 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے. وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا. وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو. سزا دے دی حضور نے. وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی. اذان سنیں جی پہلے، اس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. وہ خاتون کو سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا. اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا. کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی، کوئی ایک بات کہہ دی. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے. یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں، احساس پیدا کریں. اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں. تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں. اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. ہاں نہ تو کرے نا. درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے. لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. دیانتدار ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں.
آپ خوددار ہو جائیں, چھوڑیں آپ. وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے. تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں, تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں. دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. ایک وقت روٹی کھائیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑولا بھر لو, پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. کسی نے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ حق لا الہ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.